بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے۔ اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدا رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد انسانیت کو جو بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں، ماضی میں بھی رہے ہیں، مستقبل میں بھی ہوں گے، دانا لوگ، دور اندیش صاحب بصیرت قومیں ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے کچھ اپنی زندگی کے رہنما اصول اور ضابطے بناتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل اور جامع ضابطۂ حیات ہے، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی جملہ ضروریات سے پورے انسانوں سے بھی زیادہ آگاہ ہیں، جانتے ہیں انسان کو کس وقت کیا ضرورت پیش آ سکتی تھی یا آ سکتی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم تھا، اس کے مطابق اللہ نے کچھ احکامات جو ہے نا وہ نازل فرمائے، کچھ طریقے بتائے۔ اچھا، کچھ ایسی چیزوں کو قوانین بنا دیا جن کے مانے بغیر چارہ نہیں ہے، اور کچھ کو انسان کے اپنے اخلاق پہ چھوڑ دیا کہ انسان خود اس سے حل نکالے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ ترغیب قرآن و حدیث میں دے دی گئی۔ ان چیلنجز میں سے ایک چیلنج آج کے دور میں بھی جو انسانیت کو درپیش ہے وہ ہے غذائی قلت کا چیلنج۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس غذا، انسانی ضروریات کی غذا مکمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تحقیقات ہوتی ہیں کہ ہر سال کم و بیش 2.25 لاکھ بچے 5 سال سے بھی چھوٹی عمر کے غذائی قلت کی وجہ سے، غذائی ضروریات پوری نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اور دنیا کی صرف پاکستان کی بات ہے کہ 2.25 لاکھ بچے ایک ملک میں
دنیا کے 30 سے 35 ممالک ایسے ہیں جو اس وقت غذائی قلت کا شکار ہیں، اور ان ممالک میں 20 لاکھ سے زائد بچے ہر سال مر جاتے ہیں، ان کو غذا پوری نہیں ملتی، ان کی ماؤں کی غذا مکمل نہیں ہوتی، اس وجہ سے بچے ناتمام اور ناقص پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ مر جاتے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر 1 ارب سے زیادہ انسان اور لوگ دنیا بھر میں غذائی قلت کا شکار ہیں، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ غذائی قلت کی وجہ آبادی کی کثرت ہے، لوگ زیادہ ہیں، بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، انسان زیادہ ہو رہے ہیں، اس لیے غذا کم ہو رہی ہے، حالانکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الرزاق ذو القوۃ المتین کو بھول جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے غذا کا پورا اہتمام اور انتظام کر رکھا ہے۔ آج سے 60-70 سال پہلے زمین کی پیداوار کتنی تھی، 1 ایکڑ میں سے کتنے من گندم اور چاول نکلتے تھے، مونجی نکلتی تھی، اور آج 70 سال کے بعد اس کی ریشو کیا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر آبادی بڑھ رہی ہے تو ساتھ غذا کے ذرائع بھی بڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک اس کا مادی پہلو ہے جس میں بار عرض کر چکا کہ انسان کی زیادہ تر توجہ اپنے معاملات میں، اپنی مشکلات میں مادیت کی طرف جاتی ہے، وہ روحانی جو کمیاں ہیں یا روحانی اسباب ہیں ان کی طرف انسان غور نہیں کرتا کہ اللہ نے بطور خالق ہمارے لیے کیا رہنما اصول وضع کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور رہبر ہمارے لیے کدھر کو رہنمائی کی ہے، انسان ادھر نہیں دیکھتا۔ کبھی کوئی پارٹی اپنا مینیفیسٹو دیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جناب ہم غربت ختم کر دیں گے، ہم فلاں کام کر دیں گے، فلاں کام کر دیں گے۔ یہ سارے جھوٹے دعوے ہیں۔ اگر دنیا سے غربت ختم ہونا ہوتی تو خلافت راشدہ کے دور میں ختم ہو چکی ہوتی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بابرکت ہستی، ان کی موجودگی میں دنیا سے غربت ختم ہو جاتی۔ اللہ کا قانون یہ نہیں ہے، اللہ نے امارت اور غربت دونوں ساتھ ساتھ چلائی ہے۔ کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، لیکن غریب کو یہ موقع دیا کہ وہ محنت کر کے امیروں کے سامنے چلا جائے، اور امیر کو یہ تنبیہ کی کہ اگر تم نے ان اصول و قواعد پر عمل نہ کیا تو تمہاری امارت ختم ہو کے غربت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور ہم نے بے شمار لوگ دیکھتے ہیں دنوں میں امیر ہوتے ہوئے اور دنوں میں غریب ہوتے ہوئے، ایک گھنٹہ کاروبار کو لگتا ہے بندہ آسمان سے زمین پہ آ جاتا ہے، اور ایک معاملہ اللہ کی طرف سے سنوائی ہوتی ہے تو ایک ہی وہ بات بنتی ہے اور بندہ غربت سے نکل کے امارت کی طرف دوڑ چلا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امارت اور غربت دونوں رکھی، یہ رہی، ختم نہیں ہونی، لیکن انسان کو عقل، فہم اور شعور دیا ہے کہ اپنی محنت کے ساتھ آگے بڑھو اور غریبوں کی سب سے نکل کے امیروں میں چلے جاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ ہم روحانیت کی طرف نہیں آتے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھتے کہ ہماری اس جو غذائی قلت ہے یہ کیوں ہے اور اس کی سبب اور اس کی وجوہات کیا ہے۔ قرآن کریم نے بیان کیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی، اس کی گزران تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک روحانی تجزیہ ہے، یہ روحانی حل ہے۔ اگر آپ اپنی معیشت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، اور اللہ کا ذکر صرف وہ نہیں ہے کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھ کے اللہ کی جلیاں لانے لگ جائیں۔ اللہ کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرو،
آپ کی صبح اللہ کے احکامات کے مطابق ہو، آپ کی شام اللہ کے احکامات کے مطابق ہو، آپ کا دن اللہ کے احکامات کے مطابق گزرے، آپ کا جو اصول رزق کے ذرائع ہیں وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہو، یہ سارا اللہ کا ذکر ہے۔ آپ نے اپنے نوٹ پہ لکھا دیکھا ہوگا حصول رزق حلال ہے عبادت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اصل میں جب اللہ کے احکامات کے مطابق آپ روزی کمائیں گے تو وہ عبادت ہوگی، حلال اور طیب بھی ہوگی اور عبادت بھی ہوگی۔ اور اللہ کے احکامات کے مطابق آپ اپنی روزی خرچ کریں گے تو وہ اللہ کی عبادت ہوگی، کیونکہ مانی تو بات اللہ کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سوال کیا، یعنی ہمیں بتایا، رہنمائی کی اپنے نبی کے ذریعے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، بہترین اسلام کیا ہے؟ یہ کس کا اسلام بہترین ہے؟ کون سا اسلام جو بہترین ہو معاشرے کے لیے وہ کون سا ہے؟ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تطعم الطعام وتقرأ السلام۔ دو کام آپ نے بتایا، ایک تو لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بہترین اسلام چاہتے ہو تو لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور بہترین اسلام طلب کرتے ہو وتقرأ السلام، اور لوگوں پہ سلامتی کرو، لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرو۔ فرمایا من عرفت ومن لم تعرف، جو تمہیں جانتا ہے اس کو بھی سلام کرو، جو تمہیں نہیں جانتا اس کو بھی سلام کرو، جو تمہارا واقف کار ہے اس کو بھی کھانا کھلاؤ، جو تمہارا واقف کار نہیں ہے اس کو بھی کھانا کھلاؤ۔ ای الاسلام خیر، صحابی پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین اسلام کون سا ہے؟ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا نبض راز دنیا میں کون ہوگا انسانیت کے؟ لوگوں کے مسائل کو، لوگوں کے جو ان کے سوالات ہیں ان کو سمجھنے والا اور ان کی گہرائی میں جانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا؟ کائنات میں سب سے زیادہ عقل مند اللہ نے آپ کو بنایا۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں تو آپ ان کا جواب کچھ اور دیتے ہیں۔ مثلا ایک صحابی پوچھتے ہیں متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اسے یہ نہیں فرمایا قیامت کب تک آئے گی، کب تک آئے گی، تاریخ نہیں بتائی، فرمایا ما اعددت لها، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ یعنی آپ نے اسے یقین دلایا کہ قیامت تو آ ہی جانی ہے۔ سوال قیامت کے آنے نہ آنے کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھوک لگی، غشی کے دورے پڑے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق آئے، سوال کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا، اس کی تفسیر بتائی۔ حضرت ابوبکر نے تفسیر بتائی، چلے گئے۔ حضرت عمر آئے، بھوک لگی ہوئی ہے، غشی پڑی ہوئی ہے کتاب، پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایک سوال ہے، سب مانگ نہیں رہے، سوال نہیں کر رہے، اس آیت کی تفسیر بتاؤ۔ حضرت عمر نے تفسیر بتائی، چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ابو ہریرہ کی حالت دیکھی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی اس آیت کی تفسیر پوچھ رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تفسیر کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ پکڑا، کہا آؤ تمہیں تفسیر بتاتا ہوں۔ نبض شناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، گھر لے کے دودھ پلایا، اور حضرت ابو ہریرہ کا پیٹ بھر گیا۔ یہ اصل میں تو سوال، وہ سوال کی ذلت سے بھی بچ رہے تھے اور اپنا سوال بھی رکھ رہے تھے، کہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ مجھے روٹی کھلاؤ، بلکہ اشارہ کر رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے مجھے بھوک لگی ہے کچھ کرو۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی سوال صحابی نے کیا ای الاسلام خیر، بہترین اسلام کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تو جانتا ہے یا نہیں جانتا دونوں کو سلام کرو، کھانا کھلاؤ، یہ بہترین اسلام۔ اللہ اکبر۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آپ سے ملنے گیا تو میں نے آپ کا پہلا خطبہ سنا۔ اب آپ دیکھیے کہتے ہیں غذائی قلت پڑی ہے، ختم نہیں ہو رہی،
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا. آپ دیکھیے مدینہ منورہ میں آئے سینکڑوں لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ کے سنبھالے کو. مدینہ کوئی بہت بڑی تجارتی منڈی نہیں تھی، وہ تو ذمہ داروں کا علاقہ تھا. لوگ ذمہ داری کرتے تھے اور ان کی فصلیں وغیرہ ہوتی تھی. تو جس طرح ہمارے یہاں ذمہ دار کرتے ہیں، فصل آتی ہے تو اگلے 6 مہینے کے معاملات درست ہو جاتے ہیں، پھر قرضہ اٹھانے لگ جاتے ہیں. فصل آئے گی تو دے دیں گے، شادیاں کب کرنی ہے فلاں فصل پہ، فلاں حج پہ کب جانا فلاں فصل پہ. وہ فصلوں پہ ہمارے جو ہے نا معاملہ ذمہ داری. اسی طرح مدینے کے حالات ہیں. معاشی طور پہ بہت بڑا بوجھ تھا ریاست میں کس طرح سے پالے آنے والوں کو. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ آپ نے ایک ایک انصاری کو ایک ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا. اب مہاجر انصار کے ساتھ رہنے لگے. ایک بندے کو روٹی کھلانا مشکل نہیں ہوتا. 6 جائیں گے 100 200 400 بندے کو کھانا کھلانا یہ مشکل ہوتا ہے. ایک بندے کو اپنے گھر رکھ کے کھانا کھلانا، اس کو بستر دینا کوئی مشکل نہیں ہوتا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار فرمایا. آپ نے لوگوں کو وہاں پہ اخوت کے لڑی میں پرو دیا، مواخات کا نظام قائم کیا اور ایک ایک آدمی کا بوجھ دوسرے پہ ڈال دیا، کسی کو محسوس نہیں ہوا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں آیا، میں نے خطبہ سنا. آپ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں افشوا السلام، سلام کو عام کر دو. وہی بات جو پہلی حدیث میں نے بیان کی. ادھر الفاظ کی ترتیب الگ ہے، یہاں ترتیب آگے پیچھے ہے. یہاں فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. فرمایا 4 کام کرو. افشوا السلام، سلام کو عام کرو. واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. وصلوا الارحام، رشتہ داریاں پکی جوڑو، صلہ رحمی کرو، رشتہ داری جوڑ کے رکھو. وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو جب لوگ سوئے ہوں تب اللہ کی عبادت کرو. اب آپ دیکھیے 4 کاموں میں 3 کا تعلق انسان کی معاشرتی اور انسان کی سماجی زندگی کے ساتھ ہے، اور 1 کا تعلق اللہ کی عبادت کے ساتھ، اس کی روحانی اور ایک عبادت والی زندگی کے ساتھ. اب مدینہ منورہ میں آئے، سب سے پہلا خطبہ یہ دیا افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام عام کرو، ایک دوسرے سے سلام کرو. اس سے محبت بڑھے گی. جب محبت بڑھے گی ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہوگی. جب ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہوگی تو ایک دوسرے کی بھوک کا احساس ہوگا. افشوا السلام واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. جو پکا ہوا ہے، جس طرح کا پکا ہوا ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے جو بھی ہے، کھانے والے کو بھی چاہیے کہ میزبان کا خیال کرے اور کھلانے والے کو بھی تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے. واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، میرے آقا نے فرمایا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ کام کیا. اللہ اکبر. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کی عادت مبارکہ تھی یہ بہت کھانے کھلاتے تھے. ہر روز کسی نہ کسی کو اپنے دسترخوان پہ، ہر روز کسی نہ کسی کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کی معاشی حالت بھی اتنی تگڑی نہیں ہے، غریب سا بندہ ہے لیکن کھانے بڑے کھلاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر شکوہ بھی کیا اور اسراف کی بات کی کہ یہ تو اسراف ہے، تم اپنی طاقت سے بڑھ کے لوگوں کو کھانا کھلاتے. اب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ اکبر. انہوں نے پیارے پیغمبر کی ایک حدیث پیش کی. فرمایا خیارکم من اطعم الطعام ورد السلام. فرمایا عمر مجھے اسراف کرنا نہ دیتے ہو، شکوہ کرتے ہو زیادہ کھلاتا ہوں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے اطعم الطعام خیارکم من اطعم الطعام. فرمایا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، بہترین وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے، ورد السلام اور سلام پھیلاتا ہے، سلام کو عام کرتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے، سلامتی کی دعائیں مانگتا ہے. آپ اندازہ کریں جس معاشرے میں سلامتی کی صدائیں عام ہوں، سلامتی کی دعائیں عام ہوں، ہر بندہ دوسرے کو دیکھ کے السلام علیکم کہے اور دوسرا وعلیکم السلام کہے، تو جہاں سلامتی کی دعائیں ہوں وہاں پہ بد امنی اور بے سکونی کیسے آ سکتی؟ ہم نے اسٹیٹس سمجھا ہوا ہے. ہمارے بعد نا
ایسے اسٹیٹس ہم نے بنائے ہوئے ہیں، بائیں ہاتھ سے بوتل پینی، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، لوگوں کے سامنے بیٹھنا بائیں ہاتھ کے ساتھ، یہ اسٹیٹس سمبل بنایا ہمارا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امارت کی نشانی ہے، چترا کی اور بڑے ہونے کی نشانی ہے، لیڈری کی نشانی ہے کہ بائیں ہاتھ سے پکڑ کے پانی بوتل پیوں، پانی پیوں اور تھوڑی سی بوتل چھوڑ دوں، یہ بھی نشانی اسٹیٹس ہم نے بنایا ہو۔ اسی طرح ہم نے اسٹیٹس بنایا ہے کہ سلام نہیں کرنا دوسرے کو، گھر جاتے ہیں تو اپنے گھر میں سلام نہیں کرتے، باہر دکان پہ جاتے ہیں تو ملازموں کو سلام نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے من اطعم الطعام، جو کھانا کھلاتا ہے، ورد السلام، اور سلام کو عام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث دیکھیے، سبحان اللہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو اپنے بھائی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتا ہے نا، خوب سیر کر دیتا ہے اسے، اور پیٹ بھر کے پانی سیر کر کے پانی پلا دیتا ہے، یعنی اس کی دونوں ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، پانی کی بھی اور کھانے کی بھی۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو 7 خندقوں کی دوری جہنم سے کر دیتا ہے، اور ایک خندق اور دوسری خندق کا درمیانی فاصلہ 500 سال کا ہے، ایک یعنی 3500 سال اللہ بندے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے، جو اپنے جیسے کسی بندے کو، اللہ کے بندے کو جو کھانا کھلاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو کھڑا کر کے اپنے سامنے پوچھے گا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا؟ دوسرے الفاظ میں اللہ فرمائیں گے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ دوسری روایت میں بے لباس تھا، تو نے مجھے لباس کیوں نہیں دیا؟ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ اب کون کہہ رہا ہے؟ سوچیے ذرا، کس سے کہنا ہے؟ تو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا روزی رساں ہے، چیونٹیوں کو ان کے بلوں میں روزی دینے والا، مچھلیوں کو سمندروں میں روزی دینے والا، انسان کو زمین کے اوپر روزی دینے والا، حشرات کو روزی دینے والا، حیوانات، جمادات، نباتات کو روزی دینے والا۔ وہ کہہ رہے میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار کشی نہیں کی، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا اور میں بے لباس تھا، تو نے مجھے لباس کیوں نہیں دی؟ بندہ تڑپ جائے گا، کہے گا اللہ تو داتا ہے، ہم نے تو داتا بندوں کو ہی بنا لیا ہوگا نا، یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ رنج بخش ہے، یہ گنج شکر ہے، یہ فلاں، ساری اللہ کی صفتیں ہم نے اللہ کے بندوں میں ڈال دی۔ اللہ کے بندوں یہ اللہ کی صفتیں ہیں، اور اگر یہ صفتیں اللہ کے بندوں میں منتقل کرو گے تو اللہ جہنم میں پھینک دے گا۔ لیکن اللہ وہ کہے گا اللہ تو داتا ہے، تو یہ سب کچھ دینے والا، تو یہ تو حاجت نہیں ہے۔ اللہ جواب میں فرمائیں گے میرا فلاں بندہ، تیرا ملنے والا، تیرا رشتے دار، تیرا تعلق والا، تیرے محلے والا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کو کیوں نہیں گیا؟ اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا، مجھے وہاں پاتا، تیرا ملنے والا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، وہ بھوک سے مر رہا تھا، تو خود گلشنے اڑا رہا تھا، تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ بیچارہ سردی سے کھٹک رہا تھا، اس کے پاس کمبل نہیں تھا، اس کے پاس سویٹر اور چپی نہیں تھی، اس کے پاس کوٹ اور کوٹی نہیں تھی، تو نے اس کو کیوں نہیں مہیا کیا؟ اگر تو اسے دیتا تو مجھے وہاں پاتا۔ آپ اندازہ کریں کہ کسی کو کھلانے کی، پلانے کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فک العانی یعنی الاسیر وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ وَعُودُ الْمَرِيضِ۔ آپ نے 3 نکات جنہ دیا معاشرے کو، فرمایا قیدیوں کو آزاد کرواؤ، ان کی مدد کرو آزادی میں، غلاموں کی آزادی میں مدد کرو، پیسے دو۔ اس میں علماء تفسیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو مقروض ہو جائے، مقروض کے قرض کی ادائیگی میں مدد کرنا اس کی جان آزاد، غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ فرمایا فک العانی یعنی الاسیر، قیدیوں کو رہائی دلواؤ، اور ساتھ فرمایا وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وَعُودُ الْمَرِيضِ، اور مریض کی عیادت کرو۔
مریض کے پاس جاؤ، اس کے پاس بیٹھو، سلام دعا کرو، حال چال پوچھو، اور پھر اس سے اس کی ضرورت کو دیکھو، اس کو کیا ضرورت ہے، آپ کی جتنی طاقت ہے اتنی اس کی مدد کر دو کہ یار ڈسپرین کی گولی میری طرف سے لے لینا، یار یہ پیناڈول کا پتا ہے کہ میری طرف سے لے لینا، میں اتنے جو کرنا چاہیے۔ اور یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا آغاز میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو ضرورت کے باوجود بندہ دوسرے کی ضرورت پوری کرے۔ اور پتہ ہے نا معروف صحابی معروف واقعہ حضرت ابو طلحہ کا، پیارے پیغمبر کے پاس ایک مہمان آیا، کہا جی بھوک لگی ہے روٹی کھلائیں۔ آپ نے گھروں میں پیغام بھیجا، سارے ہی گھروں سے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین پیغام آ گیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کے، سچا نبی بنا کے بھیجا، گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ آپ نے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا یار کوئی اس کی مدد کرے گا، اس کو کھانا کھلائے گا، کوئی اس کی میزبانی کرے گا، آج کی رات اس کو اپنے پاس رکھے گا۔ یہ سنت ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی کو رغبت دلانا، کسی سے کہنا کہ یہ مہمان ہے اس کی مدد کی جائے، سنت ہے میرے نبی کی۔ ماتھے پہ تیوریاں نہیں چلانی چاہیے، آنکھوں کو الٹا نہیں کرنا چاہیے۔ سونے نبی کا طریقہ ہے جو کائنات کا سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ آج اللہ نے آپ کو 4 پیسے دے دی، آپ کو غریبوں کے اندر نفرت نظر آتی ہے، وہ مانگنے آ جائے تو ماتھے پہ سلوٹیں آ جاتی ہیں، فقیر عادت ہی بنائی ہوئی ہے، بھئی آپ کو کیا اس سے؟ وہ آیا اور اس نے آگے سوال کیا، میرے آقا نے سوال کیا کوئی ایسی مدد کرنے والا؟ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں جی میں گھر گئے، سرمایہ دار آدمی تھے، ماڑے نہیں تھے، لیکن کبھی اتفاق ایسا ہو جاتا ہے، اس دن گھر میں کھانے کو تھوڑا سا سالن اور 1-2 روٹی تھی، صرف پکا نہیں تھا۔ کیا جا کے پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ اس نے کہا کھانا تو بچوں کا ہے، چھوٹے چھوٹے 2-3 بچے ہیں، ان کا کھانا کھانا۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں ان کو سلا دو، بچوں کو بھوکا سلا دو، لوری دو، دلاسا دو، سلا دو، کھانا تیار کرو، مہمان کے آگے رکھو، رات ہو چکی ہے، چراغ۔ اب عرب کا رواج یہ ہے کہ مہمان اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا جب تک میزبان ساتھ نہ کھائے، اور اگر مہمان کھائے تو میزبان کھائے تو مہمان بھوکا رہ جاتا ہے۔ طریقہ دیکھیے کیا ڈھونڈا۔ ابو طلحہ اپنی زوجہ محترمہ سے کہتے ہیں تم ایسا کرنا کہ کھانا شروع کریں تو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، میں خالی منہ کے پچاکے مارتا رہوں گا کہ جیسے کھا رہا ہوں، اور مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ مقصد کیا ہے؟ نیچے رب کا رسول راضی ہوگا، اوپر اللہ راضی ہوگا۔ مہمان بیٹھا، کھانا کھایا، چراغ بجھا دیا گیا، منصوبے کے مطابق پچاکے مارتے رہے، رات گزر گئی۔ صبح مہمان اور میزبان چلے مسجد نبوی کی طرف، آقا کی خدمت میں۔ یہ اپنے گھر سے نکلے، رب نے جبریل کو دوڑایا، میں جا میرے جبریل جا کے نا میرے نبی کے صحابی کا کارنامہ اپنے میرے نبی کو پہلے ہی بتا دے۔ حضرت جبریل آئے، وہی آ گئی۔ حضرت ابو طلحہ مہمان کو لے کے آئے تو میرے پیغمبر کا چہرہ مسکرا رہا، ہنس رہے تھے۔ حضرت ابو طلحہ پوچھ رہے کہ اللہ کے پیغمبر خیریت ہے؟ فرمایا ابو طلحہ تیرا کارنامہ اللہ نے آسمان میں دیکھا، خوش ہو گیا، تیرے اس عمل کو دیکھ کے اللہ خوش ہو گیا ہے، مہمان کی میزبانی کی ہے تو نے، اور اللہ نے آیت اتاری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود نقصان اٹھا کے بھی اپنے دوسروں کو، لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں، اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں ان کو۔ ضرورت اپنے آپ کو بھی ہوتی ہے، بچوں کو ضرورت تھی نا، اپنے آپ کو بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اپنی ضرورت چھوڑ کے دوسروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب الطعام الی اللہ، اللہ کو سب سے پسندیدہ کھانا پتہ کون سا ہے؟ فرمایا ما کثرت علیہ الایدی، جس میں لوگ زیادہ شریک ہوں۔ مہمان آپ 2 4 5 مہمان بلا لیں، جتنے ہاتھ زیادہ ہوں گے نا اتنا اللہ کو کھانا پسندیدہ ہوگا۔ یہ توفیق کی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا ہر بندہ یہ کرے، جس کے پاس اللہ نے وسائل دیے ہیں اسے یہ عادت بنانی چاہیے، اور جس کے پاس جتنے وسائل ہیں اس انداز میں اس کو کرنا چاہیے۔ کوئی 100 روپیہ کر سکتا تو 100 کر دے، کوئی 1000 کر سکتا 1000 کر لے، کوئی 10,000 کر سکتا 10,000 کر لے، اس کی مرضی۔
اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک بڑا پیارا فرمان، افضل الاعمال، افضل ترین اعمال میں سے عمل پتہ کون سا ہے؟ نمبر 1، ان تدخل علی اخیک المؤمن سرورا، اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دو. بہترین عمل فرمایا، افضل ترین عمل یہ ہے اپنے بھائی پر خوشی داخل کرنا. آپ کا بھائی ضرورت مند ہے، بغیر اس کے سوال کیے اس کی جا کے ضرورت پوری کر دیں. کتنا خوش ہوگا وہ زمین پہ خوش ہوگا، آسمان والا آسمان پہ خوش ہو جائے. اور دوسری بات فرمایا، اللہ اکبر، او تقضی عنہ الدین، اس پر خوشی داخل کرے یا اس کا قرضہ ادا کر دے. اور تیسری بات فرمایا، اور اس کو روٹی کھلا دے. یہ افضل اعمال ہے، کسی کو روٹی کھلانا افضل ترین اعمال میں سے ہے. کسی کو کھانا کھلانا، روٹی کھلانا، پیٹ بھر کے کھلانا. ماضی میں 10-15 سال پہلے یہ تھی، ہمارے 20 سال پہلے کہہ لیں، ہر گھر کے شوق ہوتا تھا، مسجد میں کوئی مہمان آیا تو اس کو کھانا ہماری طرف سے ہوگا. مسجد میں کوئی مہمان آیا، پتہ کر کے آؤ، مسجد میں کوئی مہمان آیا، کھانا ہماری طرف سے ہوگا. اب ہمیں مادیت نے اتنا جکڑ لیا ہے، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے مہمان بیٹھا ہے اور وہ کہہ بھی رہا ہوتا ہے میں مہمان ہوں، تو ہم چپکے سے نکل جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں، مینو نہ کوانی پہ جائے. ہمارے یہ حال بن چکے ہیں. پھر فضائی قلت کیوں نہ ہو؟ جب آپ بانٹیں گے ہی نہیں تو آئے گا کہاں سے؟ جس چیز کی کمی ہو اس کو بانٹنا شروع کر دیں. جتنا بانٹتے جائیں گے اتنا اللہ بڑھاتا چلا جائے گا، اتنا بڑھاتا چلا جائے گا. اللہ اکبر. ایک صحابی نے شکوہ کیا کہ دل بڑا سخت ہے، پتھر ہو گیا دل، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. میرے آقا فرماتے ہیں، ان اردتا تلین قلبک، اگر تو اپنے دل کو نرمی چاہتا ہے، دل نرم کرنا چاہتا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، رونا چاہتے ہو، گناہوں کو یاد کر کے رویا جاتا نہیں ہے، دل پتھر ہو گیا، غم بھی لگتا نہیں ہے، کوئی کسی کا دکھ بھی محسوس نہیں ہوتا، دل پتھر ہو گیا، کیا کروں؟ میرے آقا نے ارشاد میں، اگر تو دل کی نرمی چاہتا ہے تو 2 کام کر، فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ. اور میں کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ، پتھر دل نرم ہو جائیں گے، اللہ کے خوف سے آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں گی. یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو. آج ہمارے سامنے کوئی یتیم آتے ہم کنی دے کے نکل جاتے ہیں کہ ان کو قائد میں منگنا ہی منگنا. میرے آقا نے اصول بتایا غربت ختم کرنے کا، تنگ دستی ختم کرنے کا. اللہ اکبر. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جنت کی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، فما ان فی الجنت غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. جنت میں ایک گھر ایسا ہے، جس ایک کمرہ ایسا ہے شاندار، جس کے اندر سے باہر کے مناظر نظر آتے ہیں اور باہر سے اندر کے مناظر نظر آتے ہیں. بڑا خوبصورت وہ کمرہ ہے. ایک عربی دیہاتی سا پینڈو سا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا لمن ہی یا رسول اللہ، کس کے لیے ہے یہ؟ کس کو ملے گا یہ کمرہ، یہ مکان کس کو ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، لمن اطاب الکلام واطعم الطعام، جو بات اپنی زبان سے میٹھی کرے اور کھانا کھلائے. جو بات میٹھی کرے، گھر میں جائے تو بچے اس کے ڈر سے خوف سے چھپ نہ جائیں. آدم بو آدم بو کہنا، ابو ابو چاہیے تھا، کہتے ہیں آدم بو، بھاگ جاؤ، لک جاؤ، چھپ جاؤ، خوفناک شے گھر میں داخل ہو گئی ہے. دکانوں پہ جاؤ، بازاروں میں جاؤ، لوگ فرمایا بدترین وہ شخص ہے یکرم الرجل مخافت شرہ، جس کے شر سے ڈر کے لوگ اس کی عزت کریں. کیا حال ہے جناب، چودھری صاحب، بٹ صاحب، حاجی صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، بعد میں کہ اللہ مگروں لا دے گا فٹافٹ، بڑا بدتمیز ہے، گالا کڑ جائے. میرے آقا نے فرمایا جنت کا گھر اس کو ملے گا، لمن اطعم الکلام واطعم الطعام، جو کھانا کھلاتا ہے اور میٹھی زبان استعمال کرتا ہے، اچھی زبان، اچھا کلام کرتا ہے.
اللہ اکبر. ایک اور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی بشیء یوجب الجنہ، کوئی ایسی شے بتائیے جس سے جنت واجب ہو جائے، میرا بھی جی چاہتا ہے جنت جانے کو، کوئی ایسی شے بتائیے، ایسی چیز بتائیے، ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں. میرے آقا نے فرمایا علیک بحسن الکلام وبذل الطعام، تم پر لازم ہے اپنے کلام کو اچھا رکھو، حسن سے بھرپور رکھو، میٹھا رکھو، اخلاق والا رکھو، اور کھانا کھلاؤ. تو بذل الطعام، کھانا کھلاؤ، جتنا کھلا سکتے ہو کھانا کھلاؤ. گھر آئے مہمان کا عزت کرو. فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے مہمان کی عزت کرے. مہمان کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے دروازے پہ آیا وہ سوالی آپ کا مہمان ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سوالی آتا تھا اور آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تھی تو حدیث میں آتا ہے آپ اسے ایسے معافی مانگتے تھے جیسے اس کا قرضہ دینا ہو. آیا وہ سوالی بن کے قرضہ دینا ہو جیسے. ہماری آنکھوں سے سلوٹیں نہیں اترتی ہیں ایسے لوگوں کو. آپ نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن، وہ مومن ہی نہیں ہے، الذی یشبع، خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے، وجارہ جائع الی جنبی، اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے، پہلو کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے. فرمایا مومن ہی نہیں ہے وہ. کھانا کھاؤ، خود کھلاؤ، گھر والوں کو کھلاؤ. حدیث میں آتا ہے جو کھانا اپنی بیوی بچوں کو کھلاتے ہو نا وہ بھی تمہارے لیے صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے. جو بندہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے نا محبت سے، اللہ خوش ہوتے ہیں اور صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے. اب سوچئے تو صحیح کہ کتنا کھانا اپنوں کو کھلانا، غیروں کو کھلانا، کتنی اہمیت ہے اس کی کھانا کھلانا. اللہ اکبر. تو یہ جو آیت میں نے پڑھی نا آغاز میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یہ جنت، اہل جنت کا ذکر ہے. جو جنت میں ہے نا ان کی صفات کا ذکر ہے کہ جناب یہ کیا کرتے ہیں، یہ کھانے کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. اللہ پھر لوگوں سے اجر نہیں مانگتے، شکریہ کے بول نہیں مانگتے. یہ جنتیوں کا ذکر ہے. سورہ مدثر میں اللہ نے جہنمیوں کا ذکر کیا. فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ جھانک کے دیکھیں گے جہنمیوں کی طرف، بڑے بڑے چودھری نظر آئیں گے وہاں پہ جہنم میں پھینکے ہوئے. وہ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، آپ تو بڑے معزز تھے، بڑے چودھری تھے، بڑے مالدار تھے، بڑا آپ کا ایک نام تھا، لوگ عزت کرتے تھے آپ کی. ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی، کون سا عمل ہے جس نے تمہیں جہنم میں پھینک دیا. ہائے میرے اللہ. وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے. جہنم میں آنے کی وجہ اذان ہو گئی ہے، نماز نہیں پڑھتے تھے، پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں، مجھے معاف ہے، میں بیمار ہوں، میرے کپڑے گندے ہیں، میرا فلاں ہے فلاں ہے. لم نک من المصلین. اور دوسری بات کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے لوگوں کو. جہنم میں لے جانے کا عمل، جہنم میں جانے کا سبب نماز نہ پڑھنا، کھانے نہ کھلانا. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، یہ قرآن ہے. اور فرمایا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بحث کرتے تھے. مسلمان انجینئر وہ سارا، وہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے، وہ چھوٹو مولویاں دیا گلا نے، اے مولوی انجی کرتے رہے، انہیں اپنے واسطے کرتے رہے. دین کا ہے، دین انسانیت کی خدمت کا نام ہے، وہ کوئی دین نہیں ہے. عبادت میں کیا رکھا ہے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وہ کہیں گے کہ ہم بحث کرتے تھے بحث کرنے والوں کے ساتھ. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور چوتھا جرم ہمارا یہ تھا ہمیں یقین نہ جھٹلاتے تھے. کچھ تک مٹا اگلا کل مٹا، ہمیں یقین نہیں تھا قیامت آئے گی. علماء کہتے ہیں مولوی جھوٹ بولتے ہیں، کوئی قیامت شامت نہیں. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، پڑھیے سورۃ المدثر جا کے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، وہ کہیں گے ہم اسی کاموں میں گم تھے کہ قیامت آ گئی اور اب جہنم میں پھینک دیں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، وہ گہری کھائی گھاٹی عبور نہیں کی انہوں نے. پتہ ہے گھاٹی کیا ہے، مشکل کام کیا ہے.
جنت میں جانے کی جو چیز مشکل نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، ما ادراک وما ادراک ما العقبہ، وہ کیا ہے؟ گھاٹی فک رقبہ، غلام آزاد کروانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جس دن بھوک پھیلی ہوئی ہو اس دن کسی کو کھانا کھلانا، وہی بات، اپنی ضرورت کو کم کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کر۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جس دن بھوک پھیلی ہوئی ہو اس دن کھانا کھلانا۔ یہ ساری غذائی قلت کے معاملات ختم ہو جائیں گے اگر ہم کھانا کھلانا شروع کریں، ایک دوسرے کو اپنے دسترخوان پہ بلانا شروع کر دیں۔ آج تم سگے بھائیوں کو نہیں بلاتے، سگی بہنوں کو نہیں بلاتے، وہ آ جائیں تو ماتھے پہ سروٹ آ جاتے ہیں، اپنے سسرالی رشتوں کو نہیں بلاتے، اپنے عزیز و اقارب کو نہیں بلاتے، چچاؤں تایاؤں کو، پھوپھیوں کو، خالاؤں کو، ماموں کو نہیں بلاتے۔ کیا ہے ہمارا؟ غذائی قلت نہ ہو تو، اور کہ جب اللہ کے راستے میں دینا ہی نہیں ہے تو اللہ ہمیں کیسے دے گا؟ فرمایا او طعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، قریبی یتیم ہے اس کو بھی نہیں کھلاتے، مٹی خاک کا لوگ خاک نشی مسکین ہے اس کو بھی نہیں کھلاتے۔ یہ کھاٹی مشکل کام ہے جو کرنے والا ہے، اگر ہم یہ کرنے لگ جائیں تو یقین جانیے اگر یہ کرنے لگ جائیں تو ہمارے یہ غربت کے معاملات ختم ہو جائیں۔ اس کے عوض میں ایک اور بھی ہماری کمزوری ہے، ہم جو اپنے کیلیبر اور اپنے لیول کے لوگ ہیں نا، ہم ان کو بہت کھلاتے ہیں، ہم ان کو کھلاتے ہیں ہوٹلوں میں جا کے، ہزاروں روپیہ ایک ایک مجلس میں لگا دیتے ہیں اور پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ جب کسی غریب کو، نادار کو، رشتہ دار کو، کسی یتیم کو، کسی مسکین کو دینے کی باری آئے پھر ہمیں یاد آ جاتا ہے ہونے لے مجھے 100 روپیہ دے کے ہم تم اندر لگ گئے۔ ابھی میں مدرسے کو تعلق میں نے دیا، وہاں بھی تو یتیموں نے کھانا ہے نا۔ حضرات گرامی، اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے، سوچئے ہم کدھر کو جا رہے ہیں۔ اللہ